اتحادی ممالک نے قطر کے خلاف وہ رویہ اختیار کیا ہے جو اس سے پہلے صرف ایران کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر قطر نے ایسا کیا کر دیا جو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، مصر، لیبیا، یمن اور مالدیپ نے اس سے سفارتی تعلقات ہی ختم کر دیے، اور یہ سارے ممالک فورن پالیسی میں اور اس خطے کی پالیسی میں سعودی عرب کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں۔ جو سعودی پوزیشن ہوتی ہے اس کو فالو کرتے نظر آتے ہیں۔ جو سعودی عرب نے کیا یہی قطر کے ساتھ ان سب نے کیا۔ قطر سے اپنے سفیر واپس بلا لیے، قطر میں رہنے والے اپنے شہریوں کو 14 دنوں میں واپس بلا لیا اور میں وہ 14 دنوں میں واپس جانے کا کہہ دیا۔ قطری جہاز نہ ان 7 ملکوں میں جائیں گے، نہ ان ممالک سے جہاز قطر کے لیے روانہ ہوں گے۔ قطر ان ممالک کی نہ زمینی حدود استعمال کر سکے گا، نہ فضائی حدود استعمال کر سکے گا۔ سعودی عرب کے شہری فضائی سفر کے درمیان بھی قطر نہیں جا سکیں گے، اور یہ اس سے فوری طور پر پاکستانی بھی افیکٹ ہوئے ہیں جو قطر ایئر ویز کے ذریعے، قطر کے ذریعے سعودی عرب جانا چاہتے تھے عمرے کے لیے اور موجود تھے، مگر اب کیونکہ قطر کی کوئی بھی فلائٹ سعودی عرب جا نہیں سکتی، اس لیے پاکستانی بھی قطر میں پھنستے نظر آئے۔ قطر کو حال ہی میں بننے والے 39 ملک کی اسلامی فوجی اتحاد سے بھی نکال دیا گیا ہے اچانک، اور یمن سے قطری فوجوں کو نکال جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اچانک ہو گیا۔ خود قطر بھی حیران ہے، اور قطر نے موقف اختیار کیا ہے کہ اب تک اٹھائے گئے اقدامات بلا جواز اور الزامات حقائق پر مبنی نہیں۔ ان پابندیوں سے قطر کی مضبوط اور مستحکم معیشت متاثر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق سفارتی تعلقات ختم ہونے کے فیصلے کے بعد خلیجی ممالک کی اسٹاک مارکیٹس کے کاروبار میں بھی مندی دکھائی دی۔ خود قطر کی اسٹاک مارکیٹ آج دن میں 8% تک گر گئی، جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت جبکہ 1% تک اضافہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ یہ تیل پیدا کرنے والے خلیجی ممالک ہیں اور ان میں اگر یہ معاملات ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے 1% آج تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی۔ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا؟ اتنے سخت اقدامات کیوں اٹھائے گئے؟ اب تک صورتحال واضح نہیں، مگر جب الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی حیران کن ہیں۔ سعودی عرب نے قطر پر سعودی شاہی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کو ہوا دینے کا الزام لگایا، ساتھ ہی الزام لگایا کہ قطر پر اخوان المسلمون، داعش اور القاعدہ جیسی جماعتوں کو پناہ دینے کا بھی الزام ہے۔ ساتھ ہی الزام لگایا کہ قطر سعودی عرب اور بحرین میں ایران کی مدد کر رہا ہے اور عرب دنیا کے خلاف بیرونی اور اندرونی سازشیں کرنے والے انتہا پسندوں کی حمایت کر رہا ہے۔ یعنی سعودی عرب سمجھتا ہے کہ قطر داعش کی بھی حمایت کر رہا ہے اور ایران کی بھی حمایت کر رہا ہے۔ یہ الزام خود تضاد کا شکار ہے، مگر اس وقت اس خطے کے جو حالات ہیں اس میں کہ یہ بات واقعی درست ہو سکتی ہے۔ الزام سعودی عرب کا ہے اور اس کو مسترد قطر نے کیا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ چند دنوں پہلے ہونے والے ایک واقعے کو بھی قطر اور سعودی عرب کے تعلقات میں حالیہ کشیدگی کی بڑی وجہ سمجھا جا رہا ہے۔ صرف ایک بیان جس میں اور جس کو باقاعدہ طور پر بعد میں ہٹا دیا گیا اور جس کے بعد میں وضاحت بھی آ چکی، مگر پھر بھی اسے کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کے بعد قطر کے امیر کا ایک بیان قطری نیوز ویب سائٹ پر شائع ہوا، جس میں سعودی عرب پر کڑی تنقید کی گئی۔ پھر یہ بیان ہٹا دیا گیا اور قطر نے موقف اختیار کیا کہ یہ بیانات جعلی ہیں، ویب سائٹ کو ہیک کر کے نشر کیا گیا۔ قطر اسے شرمناک سائبر جرم قرار دیتا ہے، مگر سعودی عرب، عرب امارات اور مصر نے قطری نیوز ویب سائٹ پر پابندی لگا دی اور اب اچانک تعلقات ہی ختم کر دیے۔ اس کے علاوہ عرب میڈیا نے قطری امیر کی طرف سے ایرانی صدر حسن روحانی کو ٹیلی فون پر کرنے پر بھی کڑی تنقید کی گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے بعد عرب میڈیا کی طرف سے نہ صرف ایران پر الزام تراشیاں کی گئی بلکہ قطر پر تنقید کی گئی کہ وہ دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے، اور کہا گیا کہ قطر ان تمام دہشت گرد تنظیموں کی مدد کر رہا ہے جو خطے کے امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے تمام ممالک نے قطر کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ظاہر ہے قطر کی معیشت کوئی کمزور معیشت نہیں، دنیا میں LNG برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فیکس آمدنی قطریوں کی ہے۔ 2022 کا فٹ بال ورلڈ کپ قطر میں ہوگا، الجزیرہ ٹی وی قطر کا ہے۔ اس کے علاوہ قطر میں امریکی فورسز کا اڈا بھی ہے جس میں ایک اندازے کے مطابق 10,000 امریکی فوجی بھی رہتے ہیں، مگر قطر پر ایران، داعش، اخوان المسلمون، حماس اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کا مددگار بھی قطر کو قرار دیا جاتا رہا ہے، اور یہ الزامات نئے نہیں۔ اس سے پہلے بھی قطر پر دہشت گردوں کی حمایت اور ایران کی مدد کے الزامات لگتے رہے ہیں اور قطر ان کی تردید کرتا رہا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ جب سعودی عرب کی حمایت سے مصر میں فوج نے اخوان المسلمون کی حکومت کا تختہ الٹا تو سعودی عرب کے موقف کے برخلاف قطر نے اخوان المسلمون کی حمایت کی۔ جہاں ایک طرف سعودی عرب نے تختہ الٹنے پر السیسی کی حمایت کی، انہیں باقاعدہ طور پر مالی امداد بھی فراہم کی، وہیں اخوان المسلمون کی قیادت قطر میں اس وقت بھی ہے
اور ساتھ میں اس وقت اس کو سپورٹ بھی کرتے نظر آئے. یہ باقاعدہ طور پر سعودی عرب سے الگ پوزیشن لی جب مصر میں اقتدار کا تختہ الٹا گیا. اسی طرح قطر فلسطین کے موقف کا بھی بڑا حامی رہا ہے. حماس کی مرکزی قیادت قطر میں ہے. اسی طرح الزام یہ بھی لگتا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں کی قیادت بھی قطر میں ہے. اس کے علاوہ قطر ہی وہ واحد ملک ہے جہاں اس وقت بھی طالبان کا دفتر ہے. اس کے علاوہ قطر ہی وہ واحد ملک ہے جہاں بعض معاملات پر سعودی عرب کی مخالفت کرتا رہا ہے اور سعودی عرب کے موقف کے خلاف یہ موقف اختیار کرتا رہا ہے. بہرحال سعودی عرب اور قطر کے تعلقات کبھی مثالی نہیں رہے مگر کبھی اتنے کشیدہ بھی نہیں رہے. دونوں ملکوں کے درمیان سرحدوں کے معاملے پر کشیدگی رہی. 1992 میں قطر سعودی عرب سرحد پر سعودی فورسز کی فائرنگ سے 2 قطری فوجی مارے گئے اور 1 کو گرفتار کر لیا گیا. اس واقعے کے بعد دونوں ملکوں کی عارضی کشیدگی آئی مگر 3 سال پہلے مارچ 2014 میں سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے مشترکہ طور پر قطر پر ان ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے الزامات لگائے اور قطر سے اپنے سفیر واپس بلا لیے. ان تینوں ممالک نے الزام لگایا کہ قطر ریاض میں ہونے والے معاہدے کی پاسداری کرنے میں ناکام رہا ہے. قطر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ 2013 میں مشترکہ سیکیورٹی کے معاہدے پر عمل درآمد کرے مگر قطر نے ایسا نہیں کیا. اس لیے اپنی سیکیورٹی اور قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ قطر سے سفیروں کو واپس بلا لیا جائے. یہ موقع اختیار کیا گیا. بعد میں سفارتی تعلقات بہتر ہوئے اور تینوں ممالک نے اپنے سفیر واپس بھیج دیے مگر اب حالیہ کشیدگی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. عرب ممالک کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. قطر غذائی اشیاء سعودی عرب سے درآمد کرتا ہے اس لیے قطر میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ سر اٹھانے کا خدشہ بڑھ گیا. سعودی عرب کے اعلان کے بعد قطر کی مارکیٹوں میں رش لگ گیا، سپر اسٹورز میں رش لگ گیا اور عوام نے بڑی تعداد میں خریداری کی کیونکہ قطر کی واحد زمینی سرحد سعودی عرب سے ہی ملتی ہے جو اب بند کر دی گئی. اسی طرح قطر میں تعمیرات کا کام تیزی سے جاری ہے. یہ کام بھی متاثر ہوگا. قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے لیے 8 بڑے اسٹیڈیمز اور دیگر عمارتیں بنائی جا رہی ہیں. اس کے لیے تعمیراتی سامان بھی سعودی عرب کے ذریعے آ رہا ہے. سامان تاخیر سے آیا تو ورلڈ کپ کی تیاریاں نامکمل رہ جائیں گی جو قطر کے لیے کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں. سعودی، اماراتی اور بحرین نے اپنے شہریوں کو قطر جانے سے روک دیا اور جو قطر میں ہیں انہیں بھی بلا لیا گیا. اگر مصر نے بھی اپنے شہریوں کو واپس بلا لیا تو نہ صرف قطر بلکہ مصر کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی کیونکہ 1,80,000 مصری قطر میں کام کر رہے ہیں. اسی طرح ابوظہبی کی سرکاری فضائی کمپنی اتحاد ایئر ویز نے منگل کی صبح سے دوحہ کے لیے تمام پروازیں معطل کرنے کا اعلان کر دیا. اتحاد ایئر ویز کی 4 پروازیں روزانہ دوحہ جاتی ہیں. اس کے علاوہ دبئی کی فضائی کمپنی ایمریٹس نے بھی اور ساتھ ہی بجٹ ایئر لائن فلائی دبئی نے بھی، بحرین کی گلف ایئر اور مصر کی فضائی کمپنیوں کی طرف سے بھی ایسے ہی اعلانات کیے گئے ہیں. اب ان ممالک سے نہ کوئی پرواز قطر آئے گی اور نہ ہی قطر سے کوئی پرواز ان ممالک میں آنے جانے کی اجازت دی جائے گی. اہم بات یہ ہے کہ یہ ممالک قطر ایئر ویز کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے. یعنی اگر کہیں اور جا رہی ہے فلائٹ تو بھی فضائی حدود ان ممالک کی نہیں استعمال ہو سکتی جس سے قطر ایئر ویز کے آپریشنز پر گہرے اثرات پڑیں گے کیونکہ دبئی، ابوظہبی، ریاض اور قاہرہ کے لیے روزانہ درجنوں پروازیں چلتی ہیں جبکہ بیرون ملک سے رابطے کے لیے بھی فضائی راستے تبدیل کرنے پڑیں گے جس سے اخراجات بھی بڑھیں گے جبکہ جو فلائٹ 6 گھنٹے کی ہے وہ 8 گھنٹے تک بڑھ جائے گی. یہ تمام ممالک قطر پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں مگر قطر کی وزارت خارجہ نے موقف اختیار کیا کہ سفارتی تعلقات توڑنے کے اقدامات بلا جواز ہیں. الزامات حقائق پر مبنی نہیں. یہ فیصلے قطری عوام اور ملک میں مقیم دیگر افراد کی زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہوں گے. خلیجی ممالک کی کشیدگی نے پاکستان کو نئے امتحان میں ڈال دیا. پاکستان کی وزارت خارجہ کو ایک اور امتحان کا سامنا. پاکستان 2 دوست ملکوں میں سے کس کا ساتھ دے گا؟ پہلے ہی پاکستان کے لیے ایران اور سعودی عرب میں سے کسی ایک کا انتخاب مشکل بنا ہوا ہے. گزشتہ 1 سال سے پاکستان کے لیے یہ مشکل بھی رہی کہ یمن میں کس طریقے سے سعودی عرب کی خواہشات پورا کرتے ہوئے اس جنگ میں ساتھ دے. پاکستان نیوٹرل رہا. واضح طور پر ناراضی نظر آنے لگی. کچھ بیانات بھی متحدہ عرب امارات کی طرف سے نظر آئے. سعودی عرب کی طرف سے ناراضی کے اشارے دیے گئے. پھر یہ کانفرنس ہوئی. راحیل شریف صاحب اس اتحاد کے سربراہ بننے جا رہے ہیں اور اب قطر اور سعودی عرب میں سے کیا کسی ایک کا انتخاب تو نہیں کرنا پڑے گا؟ کوئی نئی مشکل تو نہیں بن جائے گی؟ پاکستان پر ایک نیا پریشر تو نہیں آئے گا؟ کیونکہ قطر کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہیں. حالیہ LNG کے معاہدے بھی بہت زیادہ قطر کے ساتھ ہوئے ہیں جبکہ شریف خاندان کے اپنے تعلقات قطری خاندان کے ساتھ بہت زیادہ بہتر ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو بیان جاری کیا جائے گا. اب جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے نہ صرف خطے پر بلکہ پوری دنیا میں خاص طور پر پاکستان پر اثر انداز ہوگا. اور اس وقت وہ سینکڑوں پاکستانی جنہوں نے عمرے کے لیے قطر ایئر لائن کے ذریعے سفر کیا، ہم بتا رہے تھے، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے
وہ واپس آئیں گے, کس طریقے سے قطر ایئر لائن ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. ہم نے وزارت خارجہ سے اس حوالے سے موقف معلوم کرنے کی کوشش کی تو جواب یہی آیا کہ جو خبریں میڈیا پر چل رہی ہیں پاکستان کے موقف کے حوالے سے وہ درست نہیں ہے ابھی, اور جیسے ہی پاکستان کا جو بھی موقف ہوگا وہ بتایا جائے گا. ہم جاننا چاہتے تھے کہ پاکستان اس پوزیشن میں کہاں کھڑا ہے جہاں شام میں جنگ ہو رہی تھی اور بشار الاسد کے حوالے سے جب ان تمام ممالک کی ایک پوزیشن تھی تو پاکستان نے ایک الگ پوزیشن اختیار کر کے رکھی کہ ہم اس طریقے سے بائی فورس کسی کو اقتدار چھوڑے اس کے حامی نہیں ہیں. پھر یمن کا معاملہ آیا تب بھی پاکستان نے نیوٹرل پوزیشن اختیار کی, کوشش کی ایران اور سعودی عرب کی دوستی کرانے کی, کامیابی نہیں ہوئی, اور ایران اور سعودی عرب کی طرف سے ایک دوسرے کے بارے میں ایسے ریمارکس دیے گئے جو اور دوری کو ظاہر کرنے لگے. اور اب معاملہ ایک اور ہے, کیا یہ پاکستان کے لیے امتحان ہوگا؟ دفتر خارجہ سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے ابھی موقف نہیں دیا. کیا پاکستان پر دباؤ بڑھے گا یا دباؤ بڑھایا گیا ہے, اس حوالے سے بھی ابھی تک ہمیں کوئی موقف نہیں ملا. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں.